إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 15 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان الذی، یہ 15واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ انسان کی ہلاکت کے اصول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی قوم کو یوں ہی برباد نہیں کرتا، بلکہ چند اصول ہے، اس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ انسانوں کو برباد کرتا ہے۔ وہ اصول یہ بتلایا، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا۔ اس کے بعد کہا کہ اصول یہ ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، اب اگر رسول کی نافرمانی ہونے لگ جائے تو قوم کے لوگوں میں سے بڑے لوگوں کو ہم برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قوم کے بڑے لوگ جب اللہ سے دور ہو جائے، گناہوں میں لت پت ہو جائے، تب پوری قوم کو ہم برباد کر دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اسی لیے قوم کے اندر کے جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ عہدوں میں بڑے ہو، روپے پیسوں میں بڑے ہو، ان لوگوں کے اندر اگر ٹیڑھا پن آ جائے، پورے قوم کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ اصول ہے، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہا، اسلامی ریاست کے اندر بنیادی جو کام ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ 10 بنیادی کام ہے اسلامی ریاست میں۔ حکومت اگر اسلامی حکومت ہے، معاشرے کے اندر اسلامی حکومت اگر چلتی ہو تو یہ 10 کام ضرور کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ دوسرا، والدین کے ساتھ انتہا درجے کا احسان کرنا چاہیے۔ تیسرا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھا، زنا کے قریب نہ جانا۔ پانچواں، اولاد کو قتل نہیں کرنا، یعنی خاص کر لڑکیوں کو قتل نہیں کرنا اور ناحق قتل نہیں کرنا۔ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ اگر عہد کرے تو پورا کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے اوپر بحث و مباحثہ نہ کریں۔ ولا تخف ما لیس لک بہ علم۔ کسی میدان میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ اس میدان میں مشورے طلب کر رہے ہیں، اس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں شیطان کے جو حربے ہیں، ہتھ کنڈے، اس میں سے ایک بڑا ہتھ کنڈا بتلایا۔ کیا؟ شیطان کا بڑا ہتھ کنڈا آپس میں لڑانا۔ میرے بھائیوں، جو کام وہ نارمل حالت میں ہم سے نہیں کروا سکتا ہے، نافرمانی کا کام نارمل حالت میں ہم سے نہیں کروا سکتا ہے، وہ کام وہ غصہ اور لڑائی میں مبتلا کر کے کرا لے گا۔ شیطان کو بڑے بڑے نافرمانی کے کام ہم سے کروانا چاہتا ہے تو نارمل حالت میں ہم نہیں کرتے، تو غصے میں لا کر کے، لڑائی میں مبتلا کر کے بڑے بڑے کام کرنے لگواتا ہے، گالیاں دینے لگواتا ہے، جھوٹ بولنے لگواتا ہے، اسی طرح سے تہمتیں لگوانے لگاتا ہے، یہ لڑائی میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے حبیب، میرے بندوں کو بول دیجئے کہ اچھی بات کرے، صحیح بات کرے، اچھی بات کرے، پسندیدہ بات کرے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، ورنہ بات اگر خراب ہے تو شیطان آپس میں خراب بات کے ذریعے سے تم لوگوں میں لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی پیدا کرے گا۔ وہ ہے ہی انسانوں کا دشمن ہے، وہ اس کا ایک حربہ لڑائی کرانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر 2 لوگ ہوں، چھوٹی چھوٹی بات میں ہو تو چھوٹی بات بڑی ہو جاتی ہے، انسان لڑ لیتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کے کرتوت ہے۔ اس سے ہم کو زیادہ تر اس کو جان کر کے دور رہنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے میں خواہ نہیں پڑنا۔ اگر پڑھیں گے تو بڑے بڑے برائیاں انسان کرتا ہے، بڑے بڑے برائیاں کرتا ہے، اصل میں شیطان کرنے لگواتا ہے لڑائی کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے جڑ کر کے رہو۔ بے شک قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن سے جڑ کر کے رہیں۔ قرآن سے جڑ کر کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے روز قرآن سفارش کرے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی۔ اور اگر قرآن سے ہمارا تعلق کٹ جائے تو نقصان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمایا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن نازل فرمایا، اس کے اندر تمہارے دلوں کی بیماری، تمہارے جسموں کی بیماری کے لیے شفا ہے، علاج ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، اور ظالم لوگ جو اس قرآن سے دور رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں آتا۔ تو قرآن سے نہ جڑنا خسارے میں رہنا ہے، قرآن سے جڑ کر کے رہنا یہ رحمت ہے اور شفا کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں اگر آپ یاد کر لیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ سورۃ الکہف پورا ایک جمعہ میں اگر آپ تلاوت کریں گے تو آئندہ جمعہ تک کے درمیان میں آپ کو ایک خاص قسم کا نور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہ روشنی اللہ تعالیٰ دے گا، اس میں آپ برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر کے رہیں گے۔ سورہ کہف کے اندر کہف والوں کا، اصحاب کہف کا واقعہ ذکر ہوا۔ یہ پورے واقعے کے اندر 3 اہم باتیں قرآن نے ہمیں بتلائی۔ پہلی بات یہ بتلائی اصحاب کہف کے واقعے میں کہ جن باتوں کا تعلق ایمان سے، عمل سے نہیں ہے، ان میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک ایسی چیزیں، ایسے سوالات جس کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی نہیں ہے، ہمارے عمل سے بھی نہیں ہے، ایسے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف ہوا، بعضوں نے کہا کہ کتنے تھے، بعضوں نے کہا کہ 7 لوگ تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ 8 لوگ تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ 3 لوگ تھے۔ پروردگار نے فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے نبی بتائیے، اللہ ہی ان کے عدد کو جانتا ہے، تم کو کیا پکڑی کہ ان کے عدد تم کیوں معلوم کر رہے ہو؟ وہ کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں بحث تم کیوں کر رہے ہو؟ اس سے تمہارے ایمان کا، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کھکرتے رہتے ہیں، ایسے سوالات کرتے جن کا کوئی عمل سے تعلق نہیں۔ یہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسندیدہ تھے، اور ایسے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک صاحب آئے اور انہیں پوچھا کہ ورنہ ہاتھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کو کیا پکڑی ہاتھی حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی اس کو کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ تو سلف کے زمانے میں اس موقع پر وہاں کے جو علماء تھے، عالم تھے، فتویٰ جن کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ بکرا، مرغی، گائے ایسا کچھ نہیں ہے کیا تم کو کھانے کے لیے ہاتھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی، یا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ اب ایک کام کرو، ہاتھی نہیں، یعنی بکرا نہیں ہے، مرغی نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کے جانور نہیں ہے، ہاتھی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کو کھائے بغیر اب تم مر جاؤ گے، تب میرے پاس آؤ، میں فتویٰ بولوں گا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ یہ بیکار کے سوالات جس کا تعلق نہ ایمان سے ہے نہ عمل سے ہے، اسلام کے اندر منع ہے۔ اسلام کے اندر منع ہے اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی چیزوں میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی نے آیا کہا وہ کون سا عمل ہے جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن امت کے اندر قیامت کی صبح تک وہ عمل ہوتا رہے گا؟ بھائی اس سے آپ کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوگا؟ یہ اگر اس کا جواب معلوم ہو گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا، عمل میں اضافہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ بیکار کے سوالات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی بیکار ہے۔ عمل کا سوال کریں، ایسا سوال کریں جس کے ذریعے سے آپ کے نامہ اعمال میں درجات بلند ہوتے ہوں، نیکیاں بڑھتے ہوں، گناہیں معاف ہوتے ہوں، ایسے سوالات ہم کو کرنا چاہیے۔ دوسرے اہم پیغام اصحاب کہف کے اندر یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی کسی کام کو کرنے کا ہم وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور بولیں۔ کبھی بھی آئندہ کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے تو میں یہ کر دوں گا، یہ پھاڑ دوں گا، یہ چیر دوں گا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کبھی بھی کوئی کام کرو، اللہ کی مدد آئے گی تو انشاءاللہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے، یہ کام کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی بھی آئندہ کے کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو، وعدہ کرے تو انشاءاللہ ضرور بولیں۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ وقت سے دشمنی مول کر کے اللہ کی توحید پر قائم تھے وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرما کر ہم کو یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کو دوست بنائیں، اللہ کے ولیوں کو دوست بنائے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دوستی میں لگا کے رکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ دنیا کی طرف ان کی نگاہ نہیں رہتی ہے، ایسے لوگوں سے تم دوستی کرو۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعے کے اندر 3 اہم پیغامات اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے۔ اس کے بعد اس پارے کے شروع میں معراج کا واقعہ ذکر ہوا۔ مکہ کے جو کافر لوگ تھے ظلم و زیادتی اللہ کے رسول پر زیادہ شروع کر دی ہے، خاص کر امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ امی خدیجہ اندر سے رسول اللہ کو مضبوط کرتی تھی، اور
ابو طالب یہ باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپورٹ کے لیے کافی تھے. دونوں کا انتقال ہو گیا. مکے کے لوگ بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کی ہے. یہ تکلیفیں اس وقت بڑھ گئی جب کہ قوم کے لوگوں نے ابو لہب کو سردار بنا لیا. ابو لہب سردار بن گیا. جیسے ہی وہ کرسی پہ بیٹھا, پہلا فیصلہ اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ پہلا فیصلہ اس نے یہ کیا کہ محمد کو ہمارے قبیلے سے خارج کیا جا رہا ہے. محمد کو قبیلے سے خارج کیا جا رہا ہے. اب قبیلے سے خارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے بھیگا نوالا ہے. یہ کوئی بھی آ کر کے ان پر ہم لوٹ مار کر سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے. قبیلے کے لوگ ان کو ساتھ نہیں دیں گے. صاف طور پر اس نے یہ بتا دیا کہ اب تم کو مار دیا جائے, ہم آپ کے کوئی بھی مدد نہیں کریں گے. یہ پہلا فیصلہ اس نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہو گئے. پیارے رسول کا دل چھوٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا. اے حبیب, دنیا کے چھوٹے موٹے انسان یہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, آئیے سیر کریں, آئیے سیر کرائیں, ہم آسمانوں کا سیر کرائیں گے آپ کو. سارے فرشتے آپ کو چاہتے ہیں, آپ کا رب آپ کو چاہتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. یہ اسی پارے کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. کہا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, بلکہ ہماری جو بڑی دعوت ہے وہ بڑی دعوت کے آپ حصے دار ہیں. سارے لوگ ہماری دعوت کو مانتے ہیں. چند لوگ اگر آپ کا انکار کریں, آپ کے خلاف سازشیں کریں تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ مطمئن رہیے, ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو حوصلہ دلایا. اس کے بعد اس پارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ, تمہارے سارے عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں. سارے عمل, ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. جیسے ہی انتقال ہوگا اس کا سارا عمل اس کے گردن میں باندھ دے گا اللہ تعالیٰ. قیامت کے روز جب یہ اٹھے گا تو یہ اپنے عمل کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو سامنے کھول دے گا اور کہے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لے تیری کتاب, جو تو نے کیا چھپ کر کے, جماعت میں, کچھ بھی تو نے کیا, سب اس کے اندر انٹر ہے. انسان جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے, اس موقع پر ہکا بکا ہو کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کب سے ہم ان آیتوں کو سنتے ہیں. بس عملی میدان میں فکر کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کر کے رہے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں برائی نہ رہے, ہم برائی نہ کریں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں برائی نہ رہے تو پیچھے انسان ہونے کے ناطے جانے میں انجانے میں جو بھی غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کے لیے سچی پکی اللہ سے معافی مانگے, مغفرت طلب کرتے رہیں. یہ مغفرت یہ ربر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گے. یہ کئی سالوں سے ہم ان آیتوں کو سنتے ہیں, بس عمل کی ضرورت ہے, اس کے اندر فکر کی ضرورت ہے. قبر کے قریب ہو رہے ہیں, ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. دنیا کو چھوڑ کر کے ہم لوگ جانے کے قریب ہو چکے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. بس یہ آیت کریمہ کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال سامنے ہوں گے, ہم کو جواب دینا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو کھولے تو نیک عمل ہمارے رہے. بس انسان ایسا کوشش کرے میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بتلائی کہ حکمت کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ انسان کو خرچ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں پر. انسان یہ کبھی کبھار دیکھا گیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے تو حد سے تجاوز کر دیتا ہے خرچ کرنے میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو بالکل کنجوسی کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بتلائی کہ نہ ہاتھ بالکل باندھ کر کے رکھو اور نہ ہی بالکل ہاتھ چھوڑ دو, بلکہ معتدل بیلنسنگ کے ساتھ تم خرچ کرو. یہ اعتدال ہمارے اندر ہونا چاہیے خرچ کرنے میں. خرچ کرنے میں اعتدال انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کو بچاتا ہے. نہ بالکل سکڑ کر کے کنجوس بن کر کے اپنی بیوی بچوں کی بد دعا لینے والے بن جاؤ, اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھول دو کہ پھر اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے لوگوں کے سامنے مانگتے پھرو. ان دونوں کے درمیان میں یہ صراط مستقیم ہے. معتدل انداز میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو اور اعمال کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.